براہ راست آپ کو لے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما خرم حمید روکھڑی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. موڈ میں ہیں، نہ ادھر بچے نہ ادھر کو زندگی چاہنے والے، بہت سجدہ کرنے والے. بہت آخری چیز کے اوپر ختم کرتا ہوں، پھر آپ سوال جواب پہ آئیں گے. بچہ کھڑا ہوتا ہے، بچے کو ایک قصہ رٹایا جاتا ہے. آئی نو اٹ کہ کس نے رٹایا، میں نام بھی آپ کو دے دوں گا. آئی نو اٹ کس نے وہ قصہ رٹاتا ہے. ایک لڑکی ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کو قصہ رٹاتی ہے. وہ قصے میں کہتا ہے کہ عمران خان میں یہ ہوں، دنیا کے اندر 2 ماں باپ افضل تھے، ایک سیدہ آمنہ، ایک عبداللہ بن عبد المطلب. یہ 2 ماں باپ افضل تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور ان 2 معزز ترین ماں باپ کے بعد تمہارے ماں باپ معزز ہیں کیونکہ تم ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. رک جاتے ہیں. بچہ تو بچہ تھا، جو سامنے سٹیج کے اوپر 6 بندے کھڑے تھے، وہ تالیاں مار رہے ہیں، نیچے کہکے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے. Nobody came out. کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ ظلم، یہ زندگیت، یہ الفاظ، اس چیز کو بند کرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اس کا باہر اس گانے بجانے والا ایک ہے، وہ سیالکوٹ کا کیا نام ہے جی، میں بھی جانا پتہ نہیں کس کے گھر، وہ جو ابرار الحق، وہ باہر کھڑا ہوا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ جی ٹیل اس کیا چیز ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا چیز ہے. اس نے کہا اس کے وقت اس کے گھر کھڑا ہو کے ڈیوٹی دینا یہ عبادت ہے. اب عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی نہیں کی جا سکتی. سمپل رول ہے. محبت کی جا سکتی ہے، ولا کی جا سکتی ہے، عقیدت رکھی جا سکتی ہے، ہاتھ چومو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. وہ کہتا ہے یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ اندر بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے. یہ ایک کلٹ کی صورت میں، ایک جدید کلٹ کی صورت میں اس کا ظہور ہے. تھیوکریسی کے اوپر اس کا بلیو ہے. ہی ڈزنٹ بلیو ان ڈیموکریسی. تھیوکریسی کے اس کے اندر اس کا بلیو ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں اوتار ہوں، اس کے ساتھ اس کی مرشد موجود ہے. یہ سمجھتا ہے میں اوتار ہوں اور مجھے ڈیوائن پاورز دی گئی ہیں. اگر میرے لیے، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ سنیے گا، کہ اگر میرے لیے کوئی قربانیاں دے دی جائیں اور میرے لیے اگر کوئی خون بہا دیا جائے تو میں حقدار ہوں، میں دیوتا کی صورت میں ہوں. انفارچونیٹلی آپ میں سے بھی، صحافیوں میں سے بھی ایک شخص نے جا کے کہا تھا یہ دیوتا ہے. ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے ورڈ کیا ہے. ناؤ دس از دا لیول ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ. قوم ہماری کی کیپیسٹی کا آپ کو پتہ ہے، غربت ہماری آپ کے سامنے ہے. یہ ہے اس کا نیریٹو. پکڑا یہ گیا ہے کرپشن کے اوپر. 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں، اس نے ایسے خط آتا ہے اس کے پاس، یہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خط کھلتا ہے، کسی کو نہیں دکھایا جاتا، یہ اس خط کے اوپر سائن مارتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے. اس کی وہ جو شیریں مزاری ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا تھا. یہ ان کے اندر آپس میں یہ گوسپ بھی چلتی ہے کہ کابینہ کے اپروول کے لیے ایٹ لیسٹ یو شوڈ ڈسکس اے تھنگ کہ یہ خط ہے کیا. انہوں نے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو. ایک شہزاد اکبر نامی منحوس اس کے ساتھ تھا، جس نے چاہے نیب ہے، چاہے آپ کی اینٹی کرپشن ہے، چاہے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے اس کے اندر ایک پورا ٹرائکا بٹھایا تھا. ادھر سے اعظم خان اس کو لیڈ کرتا تھا. یہ ایک پورا گینگ تھا. اور اس کے بعد مرشد پاک گھر کے اندر موجود تھیں، اور مرشد پاک نے جو حکم اس کو دے دیا. آخری بات، یونائٹڈ نیشنز کا دورہ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کی خارجہ منسٹری نے، آپ کے تمام نے کتنا اچھا کام کیا اور کس لیول پر انہوں نے اس کے دورے کو کور کیا، آپ کتنا اچھا کور کیا، کتنا کلاسک اس دورے کو کور کیا. میں آپ کے پاس آؤں، آپ میری عزت افزائی کریں کو میرا ہے، یہ آپ نے کیا. اس یونائٹڈ نیشنز کے دورے کو جب یہ گیا اور ٹرمپ کو ملا، یونائٹڈ نیشنز سوری کہہ رہا ہوں، امریکہ کے دورے کو یہ ٹرمپ کو ملا، آپ کی وزارت خارجہ، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آپ کے تمام محکموں نے اس دورے کو اتنا اچھا کیا کہ اس کا مقام یہاں سے یہاں پہنچ گیا. اور یہ زلفی بخاری کے ساتھ وہاں مل کر اس وقت ٹرمپ کے داماد کے ساتھ، وہ جو ہمارا ہوٹل ہے پی آئی اے کا، یہ وہاں پہ یہ ڈیلیں کر رہے تھے. اور یہ جب واپس آتا ہے جہاز سے، جب اترتا ہے تو اترتے وقت ہی ڈزنٹ سے میں نکلوں یہاں سے اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں. یہ نہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں سلام ہے میری بیگم ماجدہ کو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے کرم و فضل سے، یعنی کہ اس کے اوتار سے، اس کی چیز سے میرا یہ دورہ ہوا ہے. دس از دا مائنڈ وچ ہی ہیز. یہ پھر کبھی موقع آیا تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2018 میں نے کیسے موبائل فون نکال کر کیسے ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کے ہوئے بندے کو کہا تھا کہ ان 2 بندوں سے اس کو بچا لو گے تو ملک بچ جائے گا، ملک بچ جائے گا. یہ بھی کسی دن چیز کو کھولیں گے. تو یہ اس کی پرسنالٹی ہے.
اس کی پرسنالٹی کے اندر 12 بندوں کی ٹیم ہے کرکٹ کی, اور اس کرکٹ ٹیم کے اندر ونڈکشن ہے, اور اس کو چاہیے وہ بندے جو اس کے سامنے بیٹھ جائیں, اور اگر انہوں نے اس کے مزاج کے متعلق کو بات کر دی کہ نہیں جناب یہ چیز ایسے نہیں, تو یہ پھر اس بندے کو نکالے گا. اس کو صرف وہ بندے چاہیے یہ کہ تم کتے ہو وہ کہ ہم ہیں, یہ کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ وہ کم ہم ہیں, یہ کہ میں دیوتا ہوں وہ کہیں ہم ہیں. اور اس کی 12-14 بندوں کی ایک ٹیم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اٹلی کے میری امبیسڈر کے ساتھ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی, تو میں نے اس 2018 کا بات ہے, ابھی یہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا, میں نے اٹلی کے امبیسڈر, واٹ اے فائن آف جنٹلمین ہی واز, 60 ایئرز ان کی ایج تھی. اور آپ کو پتہ ہے, آپ سب سے زیادہ پتہ ہے آپ جس میں ہے کہ امبیسڈر کون کس کیلیبر کا ہوتا ہے. تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ امبیسڈر تھا اور 60 ایئرز ایج تھی. اور میں نے ان سے پوچھا ان کا پچھلا ریکارڈ, انہوں نے جب مجھے بتایا میں یہاں, تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, نام ان کا اتنا مشکل ہے اٹیلینس کا, میں یہ نام میں نہیں لے سکوں گا, لیکن جو 18 کے اندر تھے بڑے ہائٹ میں تھے اور بہت ہی اچھا امبیسڈر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا what do you perceive about Imran Khan and his government. اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا we had a same character like him 2 tenures back. People were fascinated. He had a personality, he had a shape, وغیرہ وغیرہ. So when he came in power, so unfortunately a group of people surrounded him. He was little bit not at advanced and he wasn't that wise which people thought. He was smart but he wasn't that wise. اب یہ کس کو کہہ رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے کہ he wasn't that wise but اسی طرح کا وہ تھا. تو a group of people surrounded him اور انہوں نے اس کو جب پہنچایا گٹر کے ڈرین میں, تو تب اٹلی کو پتا چلا کہ اٹلی کے ساتھ کیا ہو گیا. آئی ایم ناٹ پاکستان نہیں, اٹلی کی بات کر رہا ہوں. یہ کام دنیا کے اندر ہو جاتے ہیں, یہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک اور کلچر ہے, ہینڈسم بہت ہے. میں ابھی کچھ الفاظ اگر میں بیٹھا ہوں تب بالکل اپنے وہ جو ڈیرے داری میں تو میں کچھ اور طریقے سے بھی کہتا, لیکن آپ کا ایک آنریبل جگہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمیں کام کرنے والا چاہیے. پیچھے جی انگریزی بہت اچھی بولتا ہے, انگریزی تو دنیا کے ممالک نہیں بول سکتے, چائنیز نہیں بول سکتے, جاپنیز انگریزی نہیں بول سکتے, گورا خود انگریزی صحیح, ہماری زبان صحیح نہیں بول سکتا گورا. تو یہ جو ہمارا ایک obsession ہے ویسٹ کا, obsession of ویسٹ, اس سے ہم کیسے نکلیں گے یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. لیکن اس نے 4 سال کے ٹینیور میں اور پچھلے ٹینیور میں اس نے obsession of ویسٹ کو, یہ چاہے آپ سمجھیں کہ یہ شلوار قمیض پہن لی اس نے اور اس نے کھیڑی پہن لی اور اس نے یہ کر دیا, واللہ اس نے obsession of ویسٹ کو ٹرپلائز کر کے اس سٹیج پہ لے جا کر اس نے اس ویسٹ کو obsessed کیا کہ آپ کا بچہ جو اورکزئی ایجنسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یا آپ کا بچہ جو میاں والی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کی 18 سال عمر ہے یا 20 سال, جس کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, جس کے لیے اس نے نکلنا تھا, ہاں جی ہلنا جلنا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں, اچانک مجھے بتا دیں گے میں کر دوں گا, اگر مجھے بتا سکتے ہیں نا میں ہلا دوں گا میں آپ کی. تو وہ جو بچے ہیں وہ obsessed ہو گئے. کرنا کیا تھا, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ تمہاری 3.5 نہیں 4 سال تمہاری گورنمنٹ تھی, تم نے اپنے اس ملک کو ان 4 سالوں میں کیا دیا. میاں والی کے اندر میں اسمال میڈیم انڈسٹری زون کے لیے تڑپتا رہا, بھاگتا رہا کہ ہمارے بچے ہیں, ہماری یوتھ ہے, انہوں نے کل شادیاں کرنی ہیں, ان لڑکوں کو ہم نے آوارہ کر دیا ہے, نہ یہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ساری رات بیٹھ کر یہ اس موبائل فون کے اوپر جو کچھ کرتے ہیں, یہ ناکارہ ہو گئے. لیٹس گیو دیم سم چانس آف لائف. ان کے لیے اسمال میڈیم انڈسٹری کریں. 160 قتل ہے میاں والی ڈسٹرکٹ کا پر ایئر پلس 160. اس کے لیے کی nobody cared nothing, کچھ بھی نہیں ہوا. اسمال میڈیم انڈسٹری, میرا یہ سوال ہے باقیوں سے بھی کہ سارے اس کی باتیں سنتے ہیں, تمام کو گالیاں نکالتے ہیں, یہ کچھ 4.5 سال میں what have you done economy wise, law and order wise, اس نوجوان نسل کے لیے کون سا ایسا پروگرام لے کے آئے ہو. میاں والی سے اٹک سے خوشاب کے اندر ہمارے پاس ایک سالٹ رینج گزرتا ہے, جو میرے بہن بھائی وہاں کے ہیں, دے نو اٹ. اس کے اندر سے منرلز نکلتے ہیں. ان منرلز کو میں نے اس کی فورانسک کرائی, اور ان منرلز کو میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو سیکنڈ سٹیج کے اندر لے جائیں, اور ہم اسمال میڈیم انڈسٹری کی طرف بچوں کو لے کے آئیں, یونیورسٹی سے لے کے آئیں, تاکہ یہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو سکیں, روٹی کما سکیں. کل انہوں نے الو کے کان, جو بچہ ہے ہمارا, اس کی شادی ہونی ہے, میرا بیٹے نے آئی ہرڈ کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, تو میں نے اس کو سنپ کیا. میرا ایک اور دوست تھا, اس نے کہا از گرون اپ. میں نے کہا اپنے پیسے سے پیے,
میرے پیسے سے نہیں, if we start smoking, میں پیسہ لگا رہا ہوں, یہ تو ساری عمر اسی طرح چلتا رہے گا, ایک اور لوڈ بن جائے گا اس ملک کے اوپر. بچوں کو ہم نے سکھانا تھا, بچیوں کو سکھانا تھا, یونیورسٹیز اپ گریڈ کرنی تھی, اکانومی اپ گریڈ کرنی تھی, ان کا کردار اپ گریڈ کرنا تھا. ہم نے دیا ان کو کیا؟ گالیاں, مذاق, ٹھٹھا, لچرپن. آج 18 سال 20 سال کا بچے کو یہ اس سٹیج پہ لے گیا کہ آپ کوئی بھی سینسیبل بات جب اس کے ساتھ کرنے لگیں گے, وہ آپ کے ساتھ ایسی چیز کرے گا اس سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ شرافت کی بنیاد پر پریشان ہو جائیں گے. آپ کو بیٹی کہے گی ابو اللہ کا واسطہ یہ کام دوبارہ نہ کرنا, بیوی کہے گی. اس نے وہ گند کریٹ کیا اور پیسے دے کے. میں نے جب اس کی پارٹی کو اس کو چیلنج کیا تو تمام, حتیٰ کہ میں نے جو اس کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں میں ان پہ نہیں آ رہا ہوں, اگر میں کر رہا ہوں اچھائیاں میری اچھائیاں ہیں. اس نے وہ گند کیا کہ اس کے جو پیڈ ایجنٹس تھے اور پھر وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, انڈین نیریٹو کو لے کے, نہ ماں چھوڑی کسی کی, نہ بہن چھوڑی. میری بیٹی جوان جس کی شادی ہو چکی ہے, ان فیوری شی کیم, اور اس نے کہا کہ میں اس کو جواب دینے لگی ہوں. میں نے کہا کام ڈاؤن, میں نے کہا میں جانوں, میرا کام جانے, میں پوری جنگ لڑوں گا. تمہارا نام بھی آیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ تم میری بیٹی ہو, تم تو غصے میں جواب دے دو گی وہاں پہ, تم میری بیٹی ہو تو تمہیں ٹرول کریں گے, تمہاری لائف, تمہارے خامن تمہیں یہ اتنی اذیت پہنچائیں گے. میں نے کہا جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن, میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. سینسیبل تھی, شی گاٹ اٹ, وہ اس نے چیز کو چھوڑ دیا. اس نے خاندان تباہ کیے ہیں, عورتوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں, بچوں کا فیوچر کیریئر اس نے تباہ کیا. اس تمام چیز کی تباہی کے بعد ونڈکشن کے اب یہ اس موڈ میں ہے. آپ کل کا اس کا سنیں, پرسوں 3 دن پہلے کس نے ٹویٹ کرتا ہے, اس ٹویٹ کے بعد میں ٹویٹ کرتا ہوں. میں نے کہا یہ انسرجنسی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ملک کو, اس کی بہت ڈیپلی روٹڈ خواہش ہے. اور اس کے بعد جب یہ نکلنے لگتا ہے گاڑی میں سے, یہ ایک بیان نکال کے دیتا ہے, تم کشمیر فتح کر کے آ رہے ہو, تم نشان لے کے آ رہے ہو, تم کسی کی عزت لٹتی ہوئی کو بچا کے آ رہے ہو, تم نے کوئی دنیا کا ایسا کام کیا ہے کہ دوبارہ ورلڈ کپ لے کے آ رہے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں.